نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اپنے موضوع کے تحت جو مومنین کے اوصاف تھے، بحمد اللہ تعالی ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک نشست میں حاضر ہیں. پچھلی نشستوں میں ہم نے مومنین کے اوصاف سورہ المؤمنون کی پہلی 10 آیات کی روشنی میں بیان کیے تھے. آج ہم ان کے مزید اوصاف جو سورہ الانفال میں بیان کیے جا رہے ہیں وہاں سے لے رہے ہیں، اور آج کی گفتگو میں پہلی آیت مبارکہ سورہ انفال کی ہم نے اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کے تصدق سے تلاوت کی. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے غلام آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان صلح رکھو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو. ناظرین، اس آیہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مختلف روایتوں سے آیا ہے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور میں آپ کے ساتھ بدر میں حاضر تھا. مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی اور مسلمانوں کو فتح عطا کی. مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں کے پیچھے گئی ان کا تعاقب کرنے کے لیے. جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگے تو ان کا تعاقب کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئی اور انہیں قتل کیا. اور ایک جماعت جو وہ مال چھوڑ کے گئے تھے جسے مال غنیمت کہتے ہیں اس پر نگہبان رہی، اس کو جمع کرتی رہی. اور ایک جماعت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حصار بنا کے رکھا کہ انہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے. اب جب وہ واپس آئے تو تینوں میں اختلاف ہوا. وہ جماعت جو کافروں کے پیچھے گئی وہ کہنے لگے کہ اس مال کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم نے کافروں کو بھگایا، ان کا پیچھا کیا، انہیں قتل کیا.
لہٰذا مال غنیمت ہمارا ہے۔ جو مال اکٹھا کرنے پر لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے مال کی حفاظت کی اور ہم مال کے پاس رہے، اسے ضائع ہونے سے بچایا، لہٰذا تم سے زیادہ اس سے ہم حقدار ہیں۔ اور جو جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظت میں رہی وہ کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے اور کوئی کافر ان پر حملہ نہ کرے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا ہم نے اپنی جان کی بازی لگا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ہے، تو یہ مال ہمارا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ آپس میں یہ جھگڑتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیٹاگوریکل جواب دے دیا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی سورہ انفال میں مال غنیمت کی۔ اس کے بعد آگے 3 علامات اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بیان کی۔ پہلا فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اب ناظرین، تقوی کے اصل معنی ہے نفس کو ہر اس چیز سے بچا لینا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، نفس کو بچائے رکھنا۔ لیکن بسا اوقات یہی لفظ تقوی خوف الہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہا اور اپنی اصلاح کی، یعنی پہلی زندگی چھوڑ دی اور برائی سے بچا رہا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی دراصل پوری زندگی پر محیط ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی اللہ کے خوف کو دل میں رکھ کر زندگی گزارنے کا نام ہے کہ جہاں اللہ کا رسول ناراض ہو، جہاں اللہ ناراض ہو، وہاں آپ اپنے قدم کو اٹھانے سے پہلے انسان سوچے کہ کیا اس سے اللہ کا رسول ناراض تو نہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے، تو ہر اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے خوف سے کہ اللہ جہنم میں نہ پھینک دے، اس خوف سے اپنے دامن کو دنیا کی ہر خواہش سے، دنیا کی ہر چاہت سے، دنیا کی ہر رغبت سے بچائے رکھنا کہ اللہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے، اس خوف سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ متقین کی اس آیت مبارکہ میں پہلی علامت جو ہے مومنین کی وہ تقوی ہے۔ اگر تم مومن ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان باہم صلح رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ منافرت نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ الزامات نہ لگاؤ، ایک دوسرے کی عزت کو نہ اچھالو، اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو وسیع رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عناد حسد سے پاک رہنے کا نام اصلاح رکھنا، اصلاح کرو۔ صاحب مفرد وہ لکھتے ہیں کہ صلح کا لفظ خاص کر لوگوں سے باہمی نفرت کو دور کر کے
امن و سلامتی اور محبت پیدا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا استالحوا وتصالحوا کے معنی ہے باہم امن و سلامتی کے ساتھ رہنا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، کہ آپس میں کسی قرارداد کو طے کر لو اور اس کے مطابق صلح کرو، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ یعنی باہمی جھگڑے سے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تصادم سے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کوئی ایسی قرارداد بنا لو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے، اور ان چیزوں سے جن سے نقصان ہوگا، جن سے منافرت پھیلتی ہے، جن سے نفرت پھیلتی ہے، جن سے ایک دوسرے کے دل دور ہوتے ہیں، جن سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کا احتمال ہے، ان ساری چیزوں کو اس قرارداد میں لکھ دو کہ یہ چیزیں ہمارے درمیان نہیں ہوں گی۔ اور قرآن نے کہا والصلح خیر، لہذا خیر اس میں ہے کہ تم صلح کے ساتھ رہو۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب سے مسلمانوں نے آپس میں صلح رکھی، اللہ نے انہیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت اور بزرگی عطا کی، اور یہ 5 سمندروں پر حکومت کرتے رہے۔ اور جب سے ان کے درمیان صلح ختم ہو گئی اور درمیان آپس میں منافرت آ گئی، عداوتیں آ گئیں، فرقہ بندیاں ہو گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہونے لگا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہونے لگی، ایک دوسرے کی کردار کشی ہونے لگی، دوسرے کی گئی محنت کو قبول کرنے کی بجائے اس کے اوپر تنقید ہونے لگی، تو جب سے یہ روش مسلمانوں نے اپنا رکھی ہے، تب سے ان کی زندگیاں انہیں غلامی کا طوق ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اور زندگیاں غیروں کے دروازوں پر جا کر گزر رہی ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بہت زبردست اصول دیا ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس اصول کو اپناؤ گے تو تمہیں دنیا میں غلبہ عطا ہوگا، تمہیں دنیا میں عزت عطا ہوگی۔ تو مومنین کا یہاں اس آیہ مبارکہ میں دوسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ صلح کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر صلح نہیں، منافرت ہے، حسد ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے اور کردار کشی ہے، تو وہ چاہے کلمہ پڑھتا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت تمہیں قریب لے جائے گی اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب یہاں پر صاحب المفرد وہ لکھتے ہیں کہ اطاعت کے معنی تابعدار ہونے کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے کراہت، کرہ، جس کے معنی ہے کسی کا کام کو ناگواری سے اور دل کی کراہت سے کرنے کا نام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حالانکہ سب اہل آسمان زمین سب دل سے یا جبر سے خدا کے فرما بردار ہیں، یہی معنی لفظ اطاعت کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ تو قرآن مجید کی سورہ انفال کی اس پہلی آیت مبارکہ میں ایمان کی تیسری حالت اور تیسرا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری میں گزرے۔
یعنی انسان کا اٹھنا، انسان کا بیٹھنا، انسان کا چلنا، انسان کی سوچیں، انسان کے آئیڈیلز اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہو جائیں، اور وہ اپنی خواہش اور من مانی اور اپنی چاہت کی اطاعت کو چھوڑ دے، اور نفس کی اطاعت کو چھوڑ دے، اور وقت کے ظالموں کی اطاعت کو چھوڑ دے، حکمرانوں کی جو ظالم ہیں ان کی اطاعت کو چھوڑ دے، سرمایہ داروں وڈیروں کی اطاعت کو چھوڑ دے، حضور کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہر ایک کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑ دے، تو یہ ایمان کی تیسری حالت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، ایک دوسرے کے آپس میں درمیان میں صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، کہ ایمان ان تینوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایمان کا وصف ہے۔ لہٰذا ناظرین، ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر تقوی پیدا کرے، ایمان یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہے، اور ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو یہ ایمان کی پختگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔